ابو سفیان پر جھپٹے کہ ان کی تلوار کا پہلا وار تھا کہ ابو سفیان کے گھوڑے کو جا لگا اور ابو سفیان کے گھوڑے کی پچھلی جو ٹانگیں تھی وہ کٹ کر گر گئیں، اور اس طرح گھوڑا جب لڑکھڑایا تو ابو سفیان زمین پر گر پڑا۔ جب ابو سفیان زمین پر گر پڑا اور اس نے ساتھ ہی چیخنا چلانا شروع کر دیا اور کہنے لگا، زور زور سے چلانے لگا، اور اس کی چیخو پکار سن کر کافر دوڑے دوڑے اس کے پاس آئے۔ وہ چیخ رہا تھا کہ مجھے بچا لو کیونکہ یہ مجھے مار ڈالے گا۔ ابو سفیان کی چیخو پکار سن کر ایک کافر اسود بن شداد دوڑا ہوا آیا اور اپنے نیزے سے حضرت حنظلہ پر حملہ آور ہو گیا۔ نیزہ ان کے جسم کو چیرتا ہوا پار نکل گیا۔ حضرت حنظلہ زخمی شیر کی طرح غراتے ہوئے اس پر حملہ آور ہوئے، لیکن اسود نے دوسرا وار کر دیا جو حضرت حنظلہ کے لیے جان لیوا ثابت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں جب حضرت حنظلہ رضی اللہ کی کوشش اور کاوش اور آپ کی جانثاری کا تمام ذکر آپ کے سامنے کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے ابھی کچھ تھوڑی دیر پہلے دیکھا ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان فرشتے چاندی کی تھالوں میں بارش کا تازہ پانی بھر بھر کر حضرت حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ ابو اسید الساعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے ان کا جسم اٹھایا تو حضرت حنظلہ کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ یہ بہت عجیب واقعہ تھا کہ شہیدوں کو تو غسل دیے بغیر دفن کیا جاتا ہے، لیکن حضرت حنظلہ کو فرشتوں نے غسل کیوں دیا اور فرشتوں نے یہ فریضہ کیوں سر انجام دیا؟ یہ معاملہ بہت ہی پراسرار اور حیرت انگیز تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس راز کی گرہ جو ہے حنظلہ کے اہل خانہ ہی کھول سکتے ہیں۔ اس شہید یعنی حضرت حنظلہ کی بیوہ سے پوچھا جائے تو انہوں نے بتایا کہ کل ہی رات ہمارا نکاح ہوا تھا اور یہ ہماری شادی کی پہلی رات تھی، اور حنظلہ میرے ساتھ ہم بستری کر رہے تھے کہ اچانک سے جہاد پر نکلنے کا جب اعلان ہوا، حنظلہ ابھی فراغت ہی انہوں نے پائی تھی مباشرت سے کہ